السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم والدین، ترجمہ قرآن کورس میں شریک معزز خواتین و حضرات اور عزیز بچوں، آج ہم قرآن پاک کے لیول 13 کا ترجمہ مکمل کرنے کی خوشی میں بچوں کے ساتھ شامل ہونے آئے ہیں، اور ان طلباء نے جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے ان کو شاباش دینے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ عظیم والدین بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اور محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ اس مسجد کی بنیاد کیسے بنی، میں وہ واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اس مسجد کے جو ہمارے پیچھے جگہ ہے وہ مجھے پہلے مل گئی تھی، تو وہاں پر بنیادیں وغیرہ اس کی کھود گئی تھیں، اس کو ہم بنا رہے تھے۔ تو ہمارے بالکل نزدیک یہاں حکیم سید شکیل صاحب رہتے ہیں، انہوں نے آ کے یہاں دیکھا کہ کام ہو رہا ہے، تو وہ پوچھا کون لوگ ہیں، یہ کیا بنا رہے ہیں؟ تو میرے آفس میں وہ ایک آدمی کو لے کے آ گئے، تو میں نے بتایا کہ میں اس طرح ٹریننگ سینٹر وہاں پہ بنا رہا ہوں۔ انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کہ یہ میں نے ہی جگہ ایک آدمی کو بیچی تھی غالباً 8-10 سال پہلے، تو میں یہ آپ کو دلوا سکتا ہوں۔ تو اسی شام مغرب کی نماز کے بعد ان کے دفتر میں جہاں وہ حکمت کرتے تھے وہاں پر وقت طے ہو گیا، میں بھی وہاں پہنچ گیا، وہ جس کی زمین تھی وہ بھی پہنچ گیا۔ تو اس نے بات چیت شروع کی، تو فرض جو ہے وہ میں نے کہا جب دکھا دیں کاغذ مجھے، تو جو 8-10 سال پہلے حکیم صاحب نے ان کو دی تھی فرد دکھائی تھی، تو مجھے وہ دکھا رہا تھا۔ آپ نے بھی کوئی لوگوں نے اپنے گھر بنائے تو فرد جو ہے وہ جب زمین لیتے ہیں تو تازہ فرد نکالی جاتی ہے کہ اس کے یہ کسی کو اور کو تو نہیں بیچی ہوئی یا کسی عدالت میں تو قبضہ نہیں ہے۔ تو میں نے وہ فرد دیکھی، میں نے کہا یہ تو 8-10 سال پرانی ہے، تو میں اس کی تحقیق کر لوں۔ اس نے فرد میرے ہاتھ سے پکڑی کہ اگر آپ نے تحقیق کرنا تو میں جا رہا ہوں، اٹھ کے وہ چل پڑا۔ پیچھے دروازہ تھا تو میں اٹھ کے بھاگ کے اس کے پیچھے گیا، دروازے کے پاس جا کے میں نے اس کو پکڑا کہ میں نے کہا نہیں، اب میری بات تو سنیں نا، چلیں آپ تحقیق نہیں کرنے کا ٹائم دیتے تو نہ آپ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ تو حکیم صاحب سے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے کتنے مریض آپ کا انتظار کریں، آپ جا کے اپنا ان کا دیکھیں، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ تو ہم مغرب کے بعد بیٹھے تھے اور تقریباً عشاء کا ٹائم ہو گیا، ہم آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو آخر میں اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ مجھے کل آپ پیسے دے دیں، پرسوں میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، تو اس سے اگلے دن پھر جو ہے نا یہ زمین ٹرانسفر کرنے کا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں نے وہاں مسجد بنانے کا سوچا ہے۔ تو کہنے لگا جی میں ٹھیک ہے، جو قیمت میں نے پہلے بتائی ہے میں اس میں سے 15,000 روپیہ فی مرلہ کم کرتا ہوں اس کو۔ تو اگلے دن وہ میرے آفس آ گئے، سرکاری ملازم تھے، آفیسر تھے۔ تو میں نے اس زمین کے پوری رقم ان کو بغیر کسی کاغذات کے چیک ان کو کاٹ دیا، اور اسی کی فوٹو کاپی کے اوپر اس کی وصولی لکھ لی کہ میں نے اس پلاٹ کے کل رقم اتنی بنتی ہے وہ میں نے وصول کر لی، اور وہ لے کے چلے گئے۔ اگلے دن مجھے فون کرتے ہیں کہ آپ کے بینک سے کوئی اطلاع آئی ہے؟ میں کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جی میرا چیک کلیئر ہو گیا ہے، میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں، تو آپ اسے اگلے دن جو ہے پرسوں وہ اس کا کاغذات مکمل کریں تو زمین اپنے نام کروا دیں۔ تو فرد نکلوانی تھی تازہ، تو اس کے لیے مالک کا جانا ساتھ ضروری ہوتا۔ وہاں گئے تو پٹواری نے اس کو کچھ کہہ دیا، اب رقم وہ لے چکے ہیں، پٹواری نے کچھ کہہ دیا، تو وہاں سے اٹھا اپنے گاڑی میں اور نکل گیا، فرد نہیں لی اس نے۔ تو جو میرا ملازم اس کام کے اس کی ڈیوٹی تھی اس نے وہ کارروائی ساری پوری کی، تو فرد اس نے وہاں سے لے لی۔ اسی ایک ہفتے میں جو نیکسٹ ہفتہ تھا اس میں یہ زمین جو ہے وہ میرے فیملی ممبران کے نام پہ یہ ٹرانسفر۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ فرد بھی چیک نہیں کرنے دیتا، وہ مجھے پیسے بھی پہلے دے دیں، میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے تو میں پھر آپ کو کاغذات جو ہے وہ اس کے بنوا کے دوں گا۔ لیکن اس جگہ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ یہاں مسجد بنے گی، یہ آپ سب لوگ یہاں اکٹھے ہوں گے، میں یہاں ہوں گا، اور اللہ کے فضل سے یہ میں بہت بڑا کرم سمجھتا ہوں اپنے پر کہ مفتی صاحب ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کو یہاں پر دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں، تو یہ راضی ہو گئے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ لوگ سب لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو قرآن پاک ہمیں جو سکھاتا ہے وہ ایمانداری سکھاتا ہے۔ تحمل کی بات ہو گئی ہے، تو پہلے مفتی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تحمل فرماتے تھے، اور یہ مکان بیچنے والے نے جتنی بدتمیزی کی، تو جب میں ان کو لے کے بیٹھا تو ہم مغرب سے لے کے تو عشاء کے اذانوں کا ٹائم تقریباً ہو گیا تھا، اور پھر اس نے پیسے مانگے، میں نے اس کو دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام لینا تھا۔ تو قرآن جو ہے وہ ہمیں ایمانداری سکھاتا ہے۔ اگر ہم ایماندار ہو جائیں تو اس ملک میں، اس معاشرے میں، اس شہر میں، اور آپ کے اپنے گھروں میں بہت بہت برکتیں آ جائیں گی۔ کسی کو بھی آپ چیز ایسے پکڑا دیں، پکڑا کے دیں، ایسے رکھ دیں، آپ ادھر دیکھیں اور 5 منٹ کے بعد واپس دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ چیز ہی وہاں پہ نہ ہو۔ چیز آپ کی گر گئی ہے تو آپ اس کو 5 منٹ کے بعد جا کے ڈھونڈیں تو وہاں سے کوئی نہ کوئی لے جائے گا۔
میرے ایک دوست ڈاکٹر صاحب تھے، کیپٹن ڈاکٹر تھے، وہ ریٹائرڈ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ایران میں جاب کرنے چلا گیا، کچھ دوست جو پاکستانی تھے تو ہم نے ریڈیو لیا، تو اس زمانے میں ریڈیو ہوتا تھا، تو کھانا پکا کے رکھ لیا، ساتھ چائے کی تھرموس رکھ لی، پیالیاں رکھ لیں، اور ایک درخت کے ساتھ جا کے ریڈیو لٹکا دیا، کچھ جو بھی اس زمانے میں سن سکتے تھے وہ سن رہے تھے، تو خوش گپیاں کی، آخر میں جو ہے نا وہ ریڈیو بند کر دیا، کھانا کھانے لگ گئے، سامان سمیٹا اور گھر آ گئے تو کسی نے کہا کہ وہ ریڈیو تو ہم درخت کے ساتھ ہی لگا ہوا چھوڑ آئے ہیں، وہ شہر کے باہر جگہ تھی، تو چلیں فوراً چل کے جو نا وہ اپنا ریڈیو لے لیں وہاں سے۔ دوسرے جو لوگ وہاں پہلے رہتے انہوں نے کہا نہیں کل جا کے لے لیں گے، کیونکہ وہ ریڈیو اس کا نہیں ہے، وہ کیوں لے کر جائے گا؟ میں نے بھی کہا کہ نہیں جا کے لے آتے ہیں، کہ نہیں جی کل جائیں گے آرام سے لے آئیں گے۔ اگلے دن ہم گئے، ریڈیو وہیں پڑا تھا، جہاں لٹکایا ہوا تھا وہیں لٹکایا ہوا تھا، گزرگاہ تھی ادھر سے، کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو کسی نے اس کو نہیں وہاں چھوٹا، جس کا ہے بھول گیا آگے خود ہی لے جائے گا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، تو اس چیز کو جو ہے نا اپنے دلوں میں پکا کریں۔ حضور کا فرمان ہے کہ آپ میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے، یعنی سیکھنے والے کا نام پہلے لیا ہے، تو آپ میں سے افضل وہ ہے، بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آپ جن کے بچے جو ہیں وہ قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ ان کو بھیج رہے ہیں، آپ ان کو تربیت کرتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں، ان کو کپڑے بنا کے دیتے ہیں کہ ٹائم پہ جاؤ بھائی، تو یہ آپ اس میں شامل ہو گئے، تو آپ کے بچے اس میں شامل ہو گئے، تو آپ لوگ بہترین لوگ ہیں۔ اور جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں یہاں پر، مفتی صاحب کی زیر نگرانی وہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ ان کو اگلا درجہ دیا گیا۔ تو اسی طرح جب آپ کو بھی کسی کے ساتھ معاملہ درپیش ہو تو آپ قرآنی تعلیمات کو مد نظر رکھیں۔ میں نے ادھر نزدیک ایک جگہ لی ہوئی ہے، تو اس کے کچھ مسائل، تو میرے دل میں خیال ہے کہ میں ان کے ساتھ سختی کروں۔ جب میں نے پیسے پورے دیے ہیں تو میری پوری جو زمین ہے وہ میری ملکیت میں آنی چاہیے، لیکن یہی بات جو ہے وہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اور میں نے یہ پچھلے ایک ہفتے میں فیصلہ کیا کہ نہیں، میں ان کو ساتھ جو ہے نا وہ ان کو بلاؤں گا، چائے پہ، کھانے پہ، گپ شپ کر کے ان کے ساتھ جتنا بھی وہ آرام سے راضی ہو جائیں گے وہیں پہ میں تصفیہ کر دوں گا۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ بھی اپنے معاملات میں لائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی بڑا سکون ملے گا اور معاشرے میں بڑا سکون ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔